اور ان کے پاس تو سپر پاور طاقتیں ہیں، پوری دنیا کو ہتھیار بیچ کر کے جنگوں میں مبتلا کر رکھا ہے اس اسرائیل نے، پوری دنیا کو سپلائی کرتے ہیں۔ ان کے پاس ہائی لیول کے ڈیفنس ہتھیار موجود ہیں، سب ہو کر کے بھی ڈرتے اتنے۔ ان کے ہاں بنک ہیں بہت سارے، یعنی جب کوئی میزائل داغا جائے تو یہ سیف ہونے کے لیے انڈر گراؤنڈ چلے جاتے ہیں، وہاں سیف انہوں نے کمرے بنا رکھے ہیں کہ اس پر میزائل کا اثر نہیں ہوگا۔ پورے ملک میں ہے 1 کروڑ کی آبادی، لیکن خوف اتنا طاری ہے، خوف اتنا طاری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو شاد و آباد رکھے، خوش رکھے، دین و دنیا کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم مفتی سلمان اظہری صاحب کا یہ بیان سنیں گے، اور دوستو یہ بہت ہی پیارا بیان ہے۔ اس بیان میں مفتی صاحب نے ایک نماز کا بہت ہی اہم مسئلہ بیان فرمایا ہے، جیسا کہ اس مسئلے سے آج ہم مسلمان بہت غافل ہیں، بہت ہی اس میں کوتاہی کرتے ہیں۔ اور دوسرا جو ہم بیان کیا مفتی صاحب نے یہودیوں کے بارے میں، کہ یہودی سب سے زیادہ کس سے ڈرتے ہیں، کس چیز سے ڈرتے ہیں اور کیوں ڈرتے ہیں۔ دوستو یہ سب جاننے کے لیے آئیے ہم مفتی سلمان اظہری صاحب کا یہ پورا بیان سنتے ہیں۔ آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، اور بیان اچھا لگے تو اسے لائک بھی ضرور کریں۔ تو آئیے ہم اس پورے بیان کو سنتے ہیں۔ سورہ صف کی ہم نے تلاوت کی، جس میں اللہ نے صحابہ کی تعریف فرمائی، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان مجاہدین سے بہت محبت کرتا ہے کہ جب وہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے جاتے ہیں تو ایسی صف بناتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو، کوئی ان کی صفوں کو نہیں چیر پاتا۔ آپ کو پتہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کرنے والا نماز کی حالت میں آپ کو قتل کیا گیا تھا۔ آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، 1 رکعت ہو چکی تھی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو لولو مجوسی پیچھے سے آ کر ایسا وار کیا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ سے وہ زخم سینے کی طرف آیا اور آپ مصلی پر گر گئے۔ لیکن یہ جو صحابہ مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے تھے، کسی نے نماز نہیں توڑی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مصلی کے کنارے گر گئے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور 1 رکعت انہوں نے کمپلیٹ کرائی۔ یہ نہیں کہ بھگدڑ مچ گئی۔ خلیفہ وقت 10 سال جنہوں نے خلافت کیا ہے حضرت عمر فاروق، امیر المومنین شہید ہو چکے یا مصلی پر گر چکے، بھگدڑ مچ گئی انہیں۔ پیچھے سے حضرت ابن عوف آگے بڑھے، انہوں نے نماز کمپلیٹ کرائی 1 رکعت، اور سلام پھیرنے کے بعد جس نے قتل کیا تھا اس کو ڈھونڈنا ہی تو تھا۔ لیکن میں جس وجہ سے یہ واقعہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ مسجد سے باہر جا ہی نہ سکا۔ کیوں؟ صحابہ کی صفیں اتنی مضبوط ہوتی تھی کہ کسی صف کو وہ پھلان ہی نہیں سکا۔ انہی صفوں کی تعریف میں اللہ نے فرمایا، یہ اللہ کے رسول کے غلام صحابہ مجاہدین ایسی صف بناتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ کوئی اس میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں سوراخ بھی کرو تو سوراخ نہیں ہوتا۔ سیسے والی دیوار میں، سیمنٹ کی دیوار میں سوراخ تو ہو جاتا ہے، سیسے کی دیوار میں ہوتا بھی نہیں، بڑا مشکل ہے۔ تو صحابہ کی صفوں کی اللہ نے تعریف فرمائی۔ آج ہماری صفیں کہاں ہیں؟ اللہ ہمیں وحدت صفوف عطا فرمائے، یعنی صفیں اللہ تعالی ہمیں متحد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حدیث پاک ہے، جس نے صف کو توڑا اللہ اسے توڑ دے گا۔ من قطع صفا قطع اللہ، جو صف کو قطع کرتا ہے۔ صف توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ نمازوں میں بھی اگر آپ نے کشادگی رکھی، جس کو فرجہ کہتے ہیں، اسی لیے سنت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب بھی جماعت کے لیے کھڑے ہوتے نماز کے لیے، حضور رکعت باندھنے سے پہلے صحابہ سے کہتے استووا واعتدلوا، سیدھے ہو جاؤ، برابر ہو کر کھڑے ہو جاؤ، استقیموا، کندھے سے کندھا ملا لو۔ یہ تاکید کر کے پھر جماعت شروع کرتے، میرے آقا کی سنت تھی یہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا گیا جب 2 لوگوں کے بیچ میں گیپ ہوتا ہے، جگہ خالی ہوتی ہے، تو وہاں شیطان داخل ہو کر دونوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ صفوں کو مضبوط کرنا ضروری ہے۔ پھر سورہ جمعہ کی ہم نے تلاوت کی ہے۔ سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے
عالموں کی ایک صفت بیان کی، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ یہ تورات کے عالم جو ہیں ان کا حال تو ایسی ہے کہ کتاب تو پوری ان کو یاد رہتی ہے لیکن عمل نہیں کرتے۔ وہ ایسی ہے جیسے گدھے کے اوپر کتابیں رکھی ہوں۔ گدھے کے اوپر بہت ساری کتابیں رکھ دی ہو تو گدھا علامہ نہیں بن جاتا، گدھا مولانا نہیں بن جاتا۔ گدھے کے اوپر بخاری شریف رکھ دو، مسلم شریف رکھ دو، ترمذی شریف رکھ دو، کیا بڑا مولانا بن جائے گا گدھا؟ بس یہ ہے کہ وہ کتابیں اٹھایا ہوا ہے۔ ایسے کتابیں اٹھائے ہوئے بہت سارے وہ لوگ ہیں جو بے عمل لوگ ہیں، یعنی کتابیں پڑھ تو لیے ان لوگوں نے، بہت ساری چیزیں یاد تو کر لیا لیکن عملی طور پر نہیں آ سکے۔ ان کے متعلق قرآن پاک میں یہ آیت آئی ہے۔ اور اس کے بعد رب تعالیٰ فرماتا ہے یہودیوں کی صفت یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بہت پیارے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس، محبوب آپ ان سے کہہ دیں اگر یہی اللہ کے پیارے ہیں، محبوب ہیں لوگوں کے علاوہ۔ آج بھی ان کا عقیدہ یہی ہے کہ نحن شعب اللہ المختار، یہ کہتے ہیں پوری کائنات میں اللہ کی چنی ہوئی جماعت ہم ہیں، یہودی چنی ہوئی جماعت ہیں، یہ منتخب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج کے طور پر کیا فرمایا، اگر یہ اللہ کے پیارے ہیں جیسا کہ ان کا گمان ہے تو محبوب آپ ان سے کہہ دیں موت کی تمنا کریں اللہ سے ملنے کے لیے، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ کیونکہ اللہ نے ایسی چیز کا ان کو چیلنج دیا جو یہودی چاہتے ہی نہیں، یہودی مرنا ہی نہیں چاہتے۔ ان کے ہاں سلام بھی کرتے ہیں تو 1000 سال، یہ کہتے ہیں بھائی تم 1000 سال جیو، وہ اس کو بولتا ہے تو بھی 1000 سال جیے۔ اور قرآن میں ہے اگر اللہ ان کو 1000 سال کی عمر بھی دے دے، لو یعمر 1000 سنۃ، اگر ان کو 1000 سال کی بھی عمر دے دی جائے تو بھی ان کا پیٹ نہیں بھرتا، یہ اور جینا چاہتے ہیں۔ آج یہ پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا کر کے بیٹھے ہیں کہ کسی طرح سے ہم موت پر کنٹرول حاصل کر لیں، موت ہمارے ہاتھ میں آ جائے، پھر جو ہے دوسروں کو مارتے رہیں گے اور ہم زندہ ہی رہ جائیں گے۔ یہ جینے کے بہت بڑے حریص ہیں، اور اللہ نے ان کو چیلنج کے طور پر فرمایا اگر تم کہتے ہو کہ اللہ کے سچے دوست تم ہی ہو تو موت کی تمنا کرو۔ قرآن میں خود رب تعالیٰ نے جواب دیا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اے محبوب یہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے موت کی، پوچھ کے دیکھ لیں ان کو، کیونکہ ان کی کرتوت ایسی ہیں کہ یہ مرنا ہی نہیں چاہتے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ فرماتا ہے اللہ ظلم کرنے والوں کو جانتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، امت محمدیہ کے جو مومنین ہیں یہ موت سے ڈرتے نہیں، بلکہ ہمارا ایک لقب ہے زمانے میں کفن بردوش۔ کفن بردوش کا مطلب ہے کہ یہ اپنے کندھے پر کفن لے کر چلنے والی قوم ہے، اسے موت سے خوف نہیں ہے۔ اسی کو تو اقبال نے کہا تھا کہ انگریز پورے مسلمانوں کو دیکھ کر کے ایک بات کہتے تھے، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ انگریز یہ کہتے تھے روح محمدی اس کے بدن میں ہے اور یہ مرنے سے ڈرتا ہی نہیں ہے۔ ہمیں موت سے ڈر اسی لیے نہیں ہے کہ حقیقت میں ہم اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اور یقین ہے ہمیں کہ ہم جائیں گے قبر میں تو تنہا نہیں، میرے مصطفیٰ کا دیدار ہوگا انشاءاللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، اسی لیے شاعر نے کہا ہے شب گور بھی اسی گل سے ملاقات کی رات، یعنی یہ قبر کی جو رات ہے اسی گل سے ملنے کے لیے، اسی پھول سے ملنے کے لیے ہی تو جا رہے ہیں، اسی لیے سج کر سنور کر کے جاتے ہیں۔ ہمارا یقین ہے الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک برج ہے، ایک پل ہے، ایک حبیب کو دوسرے حبیب سے ملا دیتا ہے۔ یہودی نہیں، ان کے ہاں جان کی بڑی قیمت ہے، جان کی بڑی قیمت۔ ایک اسرائیلی بھی اگر کسی کے ہاں قیدی بن جائے، ایک اسرائیلی، اس کو چھڑانے کے لیے یہ 500 دوسرے قیدیوں کو آزاد کر سکتے ہیں، 500 قیدیوں کو آزاد کر دیں گے ایک اپنے اسرائیلی کو چھڑانا ہو۔ موت کی ان کے ہاں موت کا بڑا خوف ہے، بہت ڈر ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے، یہ میری بات نہیں، قرآن کہہ رہا ہے موت کی تمنا نہیں کرتے۔ اسی لیے
آج کے زمانے میں بھی یہ جن قوموں سے ڈرے ہوئے ہیں وہ مختصر سی جماعتیں ہیں، ان کے مقابل میں ہے نہیں، لیکن حماس سے، فلسطین کے، ایران سے، ان سب سے اتنے وہ خوفزدہ ہیں۔ چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں ان کے ہاں، اور ان کے پاس تو سپر پاور طاقتیں ہیں، پوری دنیا کو ہتھیار بیچ کر کے جنگوں میں مبتلا کر رکھا ہے اس اسرائیل نے، پوری دنیا کو سپلائی کرتے ہیں۔ ان کے پاس ہائی لیول کے ڈیفنس ہتھیار موجود ہیں، سب ہو کر کے بھی ڈرتے اتنے۔ ان کے ہاں بنک ہیں بہت سارے، یعنی جب کوئی میزائل داغا جائے تو یہ سیف ہونے کے لیے انڈر گراؤنڈ چلے جاتے ہیں، وہاں سیف انہوں نے کمرے بنا رکھے ہیں کہ اس پر میزائل کا اثر نہیں ہوگا۔ پورے ملک میں ہے 1 کروڑ کی آبادی، لیکن خوف اتنا طاری ہے، خوف اتنا طاری ہے، مرنا نہیں چاہتے۔ اور اسی کو سورہ جمعہ میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ دنیا میں اللہ کی پسندیدہ قوم یہی ہیں، تو پھر ان سے کہیں کہ مرنے کی تمنا کریں، پھر اللہ کے پاس جانا ہے نا۔ ہر محبوب چاہتا ہے اپنے محبوب کے پاس جائے، ہر محب چاہتا ہے اپنے محبوب کے پاس جائے۔ میرے عزیزوں، تو آپ لوگوں نے اس بیان کو سنا، اب آپ لوگوں نے اس بیان میں جان لیا ہوگا کہ یہودی سب سے زیادہ کس چیز سے ڈرتے ہیں اور آج کس سے ڈرتے ہیں۔ یہ مثالیں آپ کے سامنے ہیں، آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے سوشل میڈیا پر۔ تو میرے بھائیوں، آپ کو یہ پورا بیان کیسا لگا ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔